الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ نے ہم کو اتنی زندگی دی کہ یہ رمضان ہمیں حاصل ہوا۔ 2 عشرے اس کے گزر چکے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان اور اس رمضان کے دوران اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان دیا، رمضان کا موقع عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، معافی اور مغفرت کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی دکھاؤ، دوڑو، کیونکہ انسان سب سے زیادہ جس چیز کا محتاج ہے وہ اسی کا محتاج ہے، مغفرت اور معافی کا محتاج ہے۔ حضرت آدم نے، حضرت حوا نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، نافرمانی کر کے، گناہ کر کے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی اور ہمارے اوپر رحم نہیں فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے محتاج ہے۔ إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر مولا آپ نے مغفرت نہیں کی اور رحم نہیں فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا جو تھی وہ یہی 2 دعائیں تھیں، اور اس کے ساتھ ایک تیسرا جملہ تھا اللہم اغفر لی وارحمنی وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، اور رفیق اعلیٰ کے ساتھ مجھے ملا دیجئے۔ آخری وقت میں آپ یہ دعا فرما رہے تھے۔ تو اللہم اغفر لی وارحمنی، اس لیے میرے شیخ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم بہت نصیحت فرماتے ہیں کہ کثرت سے یہ پڑھتے رہو، مانگتے رہو اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے۔ کثرت سے آدمی اس کو مانگتا رہے، اور حضور کی آخری دعا ہے۔ حضرت آدم و حوا نے بھی یہی کہا تھا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر آپ مغفرت نہ کریں، رحم نہ فرمائیں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو جائے، اسی لیے ہر وقت اس کا سوال ہے۔ اس مبارک مہینے میں بھی استغفار کی کثرت کا حکم فرمایا گیا، 4 چیزوں کی کثرت کا حضور نے حکم فرمایا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کثرت سے آدمی اس کو پڑھتا رہے،
اور دوسری چیز استغفر اللہ، یعنی اس میں استغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال ہے، یعنی مغفرت کی دعا مانگنا یہ ہے۔ آدمی ایسے ہی پڑھتا رہے بغیر سمجھے بوجھے تو اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا، مطلب کو سمجھ کے مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ استغفر اللہ کے معنی بھی ہیں، اے اللہ میں آپ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں۔ اور پھر استغفار کے اور جو کلمات ہیں ان کا بھی اہتمام کریں۔ انہی میں سے ایک استغفار وہ بھی ہے جو ہم نماز میں دعائے معصورہ کے موقع پر پڑھتے ہیں، مگر ہم اس کو سمجھ کر نہیں مانگتے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا سوائے آپ کے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس اپنے پاس سے خاص بخشش فرما دیجیے، مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیے، انک انت الغفور الرحیم، بلا شبہ آپ بہت بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ وہی مغفرت اور رحمت کا سوال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت غفور اور رحیم کا ذکر ہے، انک انت الغفور الرحیم، سمجھ کے مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح استغفار کے اور جو بھی کلمات ہوں ان کلمات کو یاد کرے، کتابوں میں دیکھ کر کے ان کو پڑھے، معنی مطلب سمجھتے ہوئے۔ دعائے سید الاستغفار ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس سے آدمی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا فرمایا، آپ میرے خالق ہیں، وانا عبدک، اور میں آپ کا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور مجھ سے جتنا ہو سکا میں آپ کے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ابوء لک بنعمتک علی، آپ کی جو نعمتیں میرے اوپر ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں، آپ کی بہت بے شمار نعمتیں ہیں، میں ان کو شمار نہیں کر سکتا، وابوء بذنبی، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، آپ کی نعمتیں ایسی ہیں اور میرے گناہ ایسے ہیں۔ کسی نے کہا تصدق اپنے خدا کے جاؤں کہ مجھ کو آتا ہے پیار انشا، انشا شاعر کا تخلص ہے، تصدق اپنے خدا کے جاؤں کہ مجھ کو آتا ہے پیار انشا، ادھر سے ایسے گناہ پہ ہم ادھر سے یہ دم بدم عنایت۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار ہے کہ اللہ آپ کی نعمتیں بہت ہیں اور مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، بس آپ میری مغفرت فرما دیجیے، آپ کے سوا کوئی مغفرت فرمانے والا نہیں ہے۔ ہر جگہ اس کی تعلیم ہے، یہ مانگو کیونکہ یہ ہے اصل مانگنے کی چیز، اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے رکھا ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کر لے، مغفرت حاصل کر لے۔ استغفار کے اور بھی بہت سے کلمات ہیں اسی قسم کے، اور دعائے معصورہ کی جگہ ایک اور جو دعا ہے، اللہم انی اسألک یا اللہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحیم، یہ بھی استغفار ہے۔ بہرحال استغفار کی کثرت رکھنا چاہیے، اور بھی استغفار کے کلمات منقول ہیں۔ آدمی کے جس میں جی لگے، جس میں دل کی توجہ ہو، اس کی اہمیت ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بس آپ میری مغفرت فرما دیجیے، آپ کے سوا کوئی مغفرت نہیں کر سکتا۔ جیسے فقیر مختلف طریقوں سے مانگتا ہے اور مختلف جملوں سے مانگتا ہے، ایسے ہی بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کیونکہ وہی چیز سب سے قیمتی ہے بندے کے لیے۔ تو یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے لیے دیا، اور اللہ نے اپنے کرم سے ہم کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا
تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بھی فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم سے ناقدری تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ جہاں پر اس کی فضیلت ہے وہاں اس کی ناقدری کا وبال بھی سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے ہیں اور چڑھتے چڑھتے آمین 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 فرما رہے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے چند لوگوں کے لیے بد دعا کی، اس میں سے ایک یہ تھی کہ جبرائیل امین نے یہ کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو اس مبارک مہینے کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور اس مبارک مہینے میں مغفرت کا پا لینا اس مہینے کی اصل کامیابی ہے۔ اور خدا نخواستہ، ہزار بار خدا نخواستہ، اگر انسان اللہ کی مغفرت حاصل کرنے سے محروم رہ جائے تو پھر اس سے بڑی محرومی کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا مگر پھر بھی ہم نے اس موقع کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ایسی محرومی سے ہماری، آپ کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ جو وقت باقی ہے، ایک ہفتے کا وقت تقریباً باقی ہے، اس وقت کو صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر دعا کا، استغفار کا بہت اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ مسجدوں میں نمازی کافی نظر آتے ہیں، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے نمازیوں کی تعداد کم ہونے لگتی ہے۔ نماز تو خالی رمضان میں فرض نہیں ہے، روزہ رمضان سے تعلق رکھتا ہے، نماز تو پوری زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام پابندی کے ساتھ یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو جانتے بوجھتے چھوڑ دے اس نے کفر کیا، اور ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز کا اہتمام اور نماز باجماعت کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز کے اوپر جم جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے نماز کے متعلق کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز سب سے اہم فریضہ ہے۔ جیسے رمضان میں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، ضرورت ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اس کی پابندی کریں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو بس چند مخصوص موقعوں پر نمازیں پڑھتا ہے۔ اب ایسے موقع پر بھی نماز سے متعلق بات بھی عرض کرنے کی ہے بلا شبہ، لیکن صورتحال سے جو ایک اندازہ ہوتا ہے وہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ مجمع ہے، یہ ماشاءاللہ نمازی مجمع ہے، یعنی وہ لوگ جو نمازوں کا اہتمام بہت کم کرتے ہیں ان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ جمعہ میں بھی بہت دیر سے آتے ہیں، اس وقت آتے ہیں جبکہ خطیب کی گفتگو ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ رمضان میں ہی نہیں، عام دنوں میں بھی سب ایسے، جس کی وجہ سے ان بندوں تک جو بات پہنچنا چاہیے وہ بات نہیں پہنچتی ہے۔ اس لیے جمعہ کا اہتمام بہت اہم چیز ہے، اس کی طرف امت کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور امت تک دین کی باتیں پہنچنے کے لیے جمعہ سے زیادہ مؤثر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آپ کتنا ہی بڑا مجمع جمع کر لیں، 30 لاکھ کا جمع ہوگا، 50 لاکھ کا جمع ہوگا، 1 کروڑ کا جمع ہوگا، لیکن 1 کروڑ کا مجمع بھی جمع ہو تو امت کے اتنے افراد تک بات نہیں پہنچ سکتی جتنی جمعہ کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے۔ اگر امت میں جمعہ کا صحیح اہتمام آ جائے تو دین کی بہت ساری چیزیں زندہ ہو جائیں گی۔ کان میں بات پڑتی رہے گی تو اثر کرتی رہے گی۔ آدمی کے اوپر قطرہ کہیں پر پڑتا ہے تو ایک ایک قطرہ ہوتا ہے مگر وہ بھی اپنا نشان بنا لیتا ہے۔ پانی کا قطرہ پتھر پہ گرتا ہے تو اس سے پتھر پہ نشان بن جاتا ہے۔ دین کی باتیں بار بار سننے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب اڑیسہ کے تھے، حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا۔ شروع میں وہ ایک ایسے آدمی تھے جو دیندار نہیں تھے، جمعہ کی نماز میں جایا کرتے تھے اور گانا بھی سنتے تھے، بے پردگی کرتے تھے، بہت سی ایسی کمیوں میں مبتلا تھے، اور جمعہ کے دن
جو امام صاحب تھے وہ نماز کی سنتیں بیان کرتے تھے، ہر جمعہ میں 3 سنتیں بیان کرتے تھے۔ تو ان صاحب کو اللہ نے توفیق دی اور وہ یہ کرنے لگے کہ ان 3 سنتوں کو جو سن لیتے تھے تو ہفتے بھر نمازوں میں کوشش کرتے تھے کہ ان سنتوں کی پابندی کریں۔ آہستہ آہستہ ان کو اس کی عادت پڑ گئی اور وہ ان سنتوں کا اہتمام کرنے لگے۔ تو کچھ دنوں میں ان کی کیفیت بدل گئی اور اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ پھر انہوں نے حضرت سے تعلق قائم کیا اور انہوں نے لکھا کہ مجھے فلاں فلاں عادتیں تھیں اور میں نے اس طرح سے 3 سنتوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ اللہ نے اس کی برکت سے اب سارے ان گناہوں کو چھوڑنے کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی ہے۔ تو آدمی ایک وقت میں بہت ساری باتیں سن لے تو اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا، جو وقفے وقفے سے بات سنتا رہے تو آدمی کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بیرل بھر کے پانی ڈال دیا جائے پتھر پہ تو بیرل بھر پانی ڈالنے سے پتھر پہ نشان نہیں پڑتا، لیکن اگر اسی بیرل میں سوراخ کر دیا جائے چھوٹا سا اور اس سے ایک چھوٹا سا قطرہ پتھر پہ گرتا رہے تو اس سے نشان پڑ جاتا ہے اس کے اوپر۔ اور وہی پانی سارا ایک ساتھ ڈال دو، نشان نہیں پڑتا اس کے اوپر۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی دین کی بات سننے کا اللہ نے جو نظام جمعہ کے ذریعے سے رکھا ہے، اس سے زیادہ مؤثر کوئی نظام نہیں ہے۔ مگر افسوس کہ امت کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو نمازوں میں کے لیے تو کیا جمعہ میں بھی وقت کے اوپر نہیں آتا۔ ہم کو اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم خدا کے ان بندوں کو بھی خدا سے جوڑیں، مسجدوں کی طرف لائیں، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں، اپنے ملازمین کو نمازی بنائیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران و نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جانے والا ہے۔ ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھ ہونے والی ہے۔ اس وجہ سے جو اپنے ماتحت ہیں، اپنی اولاد ہے، اپنے ملازمین ہیں اور اپنے اہل تعلق ہیں، آدمی ان سب کی فکر کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی شان یہ بیان فرمائی ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ایک دوسرے کو اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور بری بات سے روکتے اور منع کرتے ہیں۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور وہ ایک دوسرے کو اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور بری بات سے منع کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اچھی بات کو پھیلانا، بری بات سے روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نمازوں کی پابندی رمضان کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کی توفیق سے جو لوگ پہلے سے پابند ہیں الحمدللہ، جن کے اندر کمی کوتاہی ہے ان کو اپنی کمی کوتاہی دور کرنے کی فکر کرنا چاہیے اور نماز با جماعت کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ہم لوگ پریشان ہیں اپنے حالات سے، مسلمانوں کے حالات سے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان اگر صرف 2 کام کریں تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ فرماتے تھے کہ مسلمان صرف 51% نمازی بن جائیں، 50 پر 1 بس، 90% نہیں، 80%، 70%، 60% نہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر خیر صرف اتنا غالب ہو، 1% بھی اگر خیر غالب ہو جائے، 1% بھی اگر خیر غالب ہو جائے، 50% نمازی ہیں، 50 بے نمازی ہیں، اس میں سے 1% نمازیوں میں شامل ہو جائیں اور 51% نمازی بن جائیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر مسلمان صرف 51% نمازی بن جائیں اور اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا لیں، داڑھی شرع کے مطابق چہرہ رکھیں، دیکھنے سے معلوم ہو جائے یہ مسلمان ہے۔ مسلمان اگر صرف یہ 2 کام کریں تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ حضرت فرمایا۔ نماز ایسی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے متعلق کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ نماز قائم کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ مولوی لوگ تو بس اسی کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان مسلمانوں کو اقتدار دیا تو اس کے بعد سب سے پہلا کام مسلمان یہ کریں گے کہ نماز قائم کریں گے۔ اقام الصلاۃ، سب سے پہلا عمل نماز۔
آج حالات جو ہیں ہمارے وہ ایسے ہی نہیں ہیں، ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ گزشتہ رمضان ہی میں ابھی عرض بھی کیا کہ خود مسلمان بستیوں کا حال یہ ہے کہ ایک صاحب، میں ایک جلسے میں تھا گاؤں میں، تو حیدرآباد شہر کے ہی ایک صاحب ملے وہاں اور اپنے محلے کا حال سناتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارے محلے میں 100% نہیں، کہہ سکتے ہیں 200% مسلمان ہیں، مسلمان ہی مسلمان ہیں ہمارے پاس، لیکن ہمارے محلے کی صورتحال یہ کہ رات بھر چبوتروں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور جیسے ہی اذان کی آواز آئی گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی چلو 5 منٹ نماز پڑھ لو، 5 منٹ نماز کے لیے بھی نہیں آتے، امام صاحب کے پیچھے 6 مصلی رہتے ہیں، ختم۔ اور آبادی دیکھو تو پوری مسلمانوں کی آبادی ہے۔ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہونے سے پہلے بعض حضرات جو گئے تھے انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جب گئے تو فجر کی نماز میں مصلی بہت کم تھے، بہت کم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری شامت اعمال کی وجہ سے وہ دولت ہم سے چھین لی۔ یہاں بھی جو حالات ہیں ہمارے اسی وجہ سے، مسلمان اور نماز چھوڑنے والا، اور مسلمانوں کا محلہ کہ جس میں 100% مسلمان ہی مسلمان ہیں، اور وہاں پر امام کے پیچھے صرف 6 مصلی ہیں۔ بتائیے کیسے ہمارے حالات تبدیل ہوں گے، کیسے ہمارے حالات تبدیل ہوں گے۔ وہ چیزیں جو مسلمانوں کے درمیان متفقہ ہیں ان میں مسلمانوں کا حال یہ ہے، اور اختلافی چیزوں پہ تو لڑائی جھگڑے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو اختلافات ہیں، اور یہ جو فرض ہے اصل نماز، اور نماز کے فرض کا یہ حال ہے۔ اس وجہ سے اپنی اور امت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور رمضان کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام، اور اسی طرح سے رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تقوی کی ٹریننگ کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ تو رمضان کے بعد بھی اس کا اہتمام کہ آدمی ایسی زندگی گزارے کہ گناہوں سے بچتا رہے، اور کبھی کوتاہی ہو جائے توبہ اور استغفار میں دیر نہ کرے، فوری توبہ تلافی کر کے اپنے داغ دھبے کو دھو لے اور تقوی کی طاعت کی زندگی گزارے، تو دنیا کی زندگی ہی میں جنت کا چین اور سکون انسان کو حاصل ہو سکتا ہے کہ آج کا جمعہ آخری جمعہ ہو یا آئندہ جمعہ بھی آخری جمعہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر جمعہ سے پہلے ہی چاند نظر آ گیا آئندہ، ویسے کچھ کہا نہیں جا سکتا، تو پھر صدقہ فطر کا اہتمام کریں۔ اس کی طرف بھی مختصراً توجہ دلائی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں ان کے اوپر تو واجب ہے ہی، اور اس کے علاوہ بھی بعض صورتوں میں صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ جن پر صدقہ فطر واجب ہو وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ ویسے تو عید کا دن شروع ہونے پر واجب ہوتا ہے، مگر فقراء اور مساکین کے فائدے کے لیے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ عید کا دن آنے سے پہلے بھی صدقہ فطر نکالا جا سکتا ہے اور ضرورت مندوں کو دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ماحول میں خاص طور پہ موجودہ حالات میں آپ عین وقت پر صدقہ فطر نکالیں گے تو مستحقین تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو پیشہ ور ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اور خاص طور پر جمعہ اور عید وغیرہ کے موقع پر جن کی بڑی بھیڑ رہتی ہے، وہ کیسے ہیں، ان کی داستان لمبی ہے۔ آپ خود ذرا شعور سے اور سمجھ سے کام لیجئے۔ اور بہت سے اس میں ایسے بھی ہیں غیر مسلم ہیں اور وہ برقع پہن کے آ جاتے ہیں۔ ویسے تو صدقہ فطر غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس میں سے بڑی تعداد پیشہ ور لوگوں کی ہے جنہوں نے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے ابھی کچھ مضامین وغیرہ سامنے آئے، وہ ایک مستقل طور پر وہ مضمون بھی عرض کرنے کا ہے کہ مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ مستحقین تک کیسے پہنچائیں، یہ جن کو ہم دے رہے ہیں اس سے فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو جو مضامین ابھی آئے اس میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ملک میں ہمارے 4 میں سے 3 بھکاری مسلمان ہیں، 4 میں سے 3 بھکاری مسلمان ہیں، یعنی مسلمان اپنی بے شعوری کی وجہ سے بھیک مانگنے والوں کی ہمت افزائی کر رہا ہے، اپنی بے شعوری کی وجہ سے۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کی صورتحال تو ایک مستقل معاملہ ہے۔ وہ بہرحال یہ ہے کہ ضرورت مندوں تک کیسے پہنچے، ظاہر ہے کہ عید کا چاند نظر آئے اور اس کے بعد سے عید کی نماز کو جانے تک
آپ ضرورت مندوں تک پہنچائیں، اس میں دشواری ہوگی، اس وجہ سے علماء اس سے پہلے بھی اس کو نکالنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ فطر ہے، لیکن جن کو اللہ نے صاحب گنجائش بنایا ہے وہ اونچے معیار سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، کھجور اور کشمش سے بھی۔ اور کھجور اور کشمش سے دینے کی صورت میں 3.25 کلو کھجور یا کشمش یا اس کی قیمت ہے۔ اور چلیے درمیان والا کھجور ہی لے لیں کم از کم، تو اگر 100 روپے والا کھجور خود کھاتے ہیں تو اس اعتبار سے 350 روپے کا ایک فطرہ بنے گا۔ اس لیے جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اونچے معیار سے صدقہ فطر ادا کریں۔ میں کہتا ہوں بھائی کہ کوئی آدمی 10 روپے 20 روپے کا آئس کریم کھاتا ہے اور کچھ لوگ 500 روپے کا آئس کریم کھاتے ہیں۔ جو 500 روپے والا آئس کریم کھاتے ہیں ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ 60 روپے کا صدقہ فطر دیں۔ جو 500 روپے کا آئس کریم کھاتے ہیں ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ 60 روپے والا صدقہ فطر دیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر بھی اونچے معیار سے ادا کریں اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کریں۔ باقی اور احکام صدقہ فطر کے معلوم کر کے اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مہینے کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں، ہماری مغفرت اور نجات کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے، اپنی رضا سے سرفراز فرمائیں، تقوی والی زندگی نصیب فرمائیں، رمضان کے بعد بھی طاعتوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیں۔